بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام ساجدہ بی بی ہے۔ میری پیدائش ایک انتہائی کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی اور شاید خاندان کے بڑوں نے میری شادی اسی وجہ سے اپنے ہی خاندان کے ایک شریف اور خوبرو لڑکے سے کر دی تھی۔ میرے شوہر محکمہ ریلوے میں ایک بڑے آفیسر تھے، جبکہ میرے والد ایک دیسی حکیم تھے۔ میرے والد کے مجرد نسخے پورے گاؤں کے علاوہ باہر بھی ان کی وجہ شہرت تھے۔ ہمارے خاندان کی روایت بھی یہی تھی کہ ہم لوگ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ ساری شادیاں خاندان کے اندر ہی طے پائی جاتی تھیں، اس لیے کہ خاندانی علم کہیں اور منتقل نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے خاندان کے زیادہ بچے ذہین نہیں تھے، نہ ہی کوئی خاص سرخیز دماغ کے مالک تھے۔ ایک میرے ابا تھے جن کو جڑی بوٹیوں کا علم تھا اور انہیں اس علم پر اچھا خاصا ذوق بھی تھا۔ میرے شوہر بھی ہمارے رشتہ دار ہی تھے، لیکن پھر شادی کے 2-3 سال کے بعد ہی وہ ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گئے۔ ان کی موت کی وجہ کرنٹ لگنا بتایا گیا تھا۔ وہ مجھے چھوٹی سی عمر میں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے آخرت کے سفر پر چلے گئے۔ شادی کے بعد میرے 3 بچے تھے، جن میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ میری داستان غم بھی بڑی لمبی ہے۔ میں جوانی میں بیوہ ہونے کی وجہ سے اپنی عمر کا سارا حصہ تنہا مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے گزار رہی تھی۔ مجھے ریلوے کے محکمے کی جانب سے تھوڑی سی پینشن وظیفے کے طور پر مقرر کی گئی، لیکن میرے حالات کے پیش نظر یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف میرے اخراجات کہیں زیادہ تھے۔ خاندان کے بڑوں کا شکریہ جنہوں نے میرا بے حد خیال رکھا، مجھے کہیں بھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا، نہ ہی کسی قسم کی کمی محسوس ہونے دی۔ زندگی میں باپ کے سائے سے محروم بچوں کو میرے رشتہ داروں نے کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، جبکہ باہر کے کئی لوگوں نے مجھے دوسری شادی کا مشورہ بھی دیا، لیکن میں 3 بچوں کی ماں تھی جن کو شاید کسی نے بھی اپنے ہاں قبول نہیں کرنا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کی ہر وقت فکر لگی رہتی تھی۔ قدرت کی رحمت تھی کہ میرے شوہر نے شادی کے بعد انتہائی قلیل مدت میں ایک خوبصورت سا گھر تعمیر کر لیا تھا۔ یہی گھر میرا واحد اثاثہ تھا۔ میرا گھر ایک ایسے پہاڑ کے دامن میں واقع تھا جس کی چوٹی آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ چیڑ کے گھنے جنگلات نے اس چوٹی کا سر ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ پہاڑی دامن اس گاؤں کی گزرگاہ بھی تھی۔ ہمارے گھر سے چند قدم دور ہی ایک پانی کا بڑا اور گہرا حوض بھی موجود تھا، جس پر لوگ جنگل میں چرنے کے لیے گاؤں کے مال مویشی لاتے رہتے تھے اور اسی حوض پر انہیں پانی پلاتے تھے۔ یہاں پر آنے والے لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو کردار کا بے حد گھٹیا اور زبان کا بڑا ہی زہریلا تھا۔ اس کا گھر بھی بالکل میرے گھر کے ساتھ موجود تھا۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد اس شخص نے میری کمزوری اور تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی خوب کوشش کی۔ اس کی نظریں تو پہلے سے ہی خراب تھیں، اب تو اس کی زبان بھی چلنے لگی تھی، لیکن اسے کامیابی نہیں مل سکی کیونکہ میں کافی سخت مزاج کی مالک تھی۔ اب یہ قصہ الگ ہے کہ اس گھناونے جرم کی سزا کتنی زیادہ بھگتنا پڑی، لیکن اپنے اوپر بیتی کہانی میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی، اور یہی میری زندگی کا اصل مقصد بن گیا ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں پہنچاؤں۔ خیر، اس ظالم شخص کی ہر وقت یہی کوشش رہتی کہ کب اسے موقع ملے اور وہ مجھ سے چھیڑخانی کرے۔ اس کی نظریں صرف مجھ پر ہی نہیں، میری زمین اور گھر پر بھی رہتی تھیں، جو کہ میرا واحد اثاثہ تھے، میری چھت تھے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ کوئی اتنا کمزور یا گرا پڑا شخص نہیں تھا۔ گاؤں کے مشہور اور چھٹے ہوئے بدماش اس آدمی کے دوست تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شاکر بڑا اتراتا تھا۔ مجھے اکثر اس نے دھمکیاں دی تھیں کہ وہ ایک دن مجھے اپنا غلام بنا کر رہے گا، لیکن میں کبھی بھی اس سے ڈری نہیں۔ اب ڈری کیوں نہیں، اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے۔ دراصل ہمارے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹی سی جھونپڑی موجود تھی۔ جب میرے شوہر حیات تھے تو وہ اکثر اس جھونپڑی میں رہنے والے لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ اکثر جب وہ گھر آتے تو آتے ہوئے پہلے ان کی جھونپڑی میں کھانے پینے کی اشیاء دے دیا کرتے تھے۔
میں اپنے شوہر کی اطاعت گزار تھی۔ یہ تو نہیں تھا کہ ان لوگوں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا یا اپنے شوہر کا یہ عمل مجھے پسند تھا، لیکن میں صرف ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے ان لوگوں سے ہمیشہ عزت سے پیش آتی تھی۔ یہ لوگ کیا تھے؟ بس ایک بوڑھا سا آدمی تھا اور اس کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ یہ 2 ہی افراد تھے اور اکیلے رہتے تھے۔ مجھے ایک بات پر سخت حیرت ہوتی تھی۔ میں نے گاؤں کے بڑوں سے سنا تھا کہ ان لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس بوڑھے اور بچی کو یہیں دیکھا ہے۔ اب کہنے کو یہ عام بات ہے، لیکن انسان کی عمر میں مختلف مرحلے آتے ہیں۔ اگر یہ بچی 10 سال سے یہیں پر موجود تھی تو نہ اس کا قد بڑھا نہ چہرے کے خد و خال بدلے۔ کیا اس کی عمر کہیں رک گئی ہے؟ میں اکثر سوچا کرتی تھی۔ آپ ہی بتائیں، کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ 10 سال سے ایک بچی کا چہرہ مہرا اور جسمانی ڈیل ڈول ایک ہی رہے؟ بہرحال میں سوچتی تھی کہ شاید ان کی بچی کو کوئی بیماری ہوگی، لیکن اصل حیرت مجھے اس وقت ہوتی جب میں بوڑھے بابا جی کو دیکھتی جو ہر وقت حشاش بشاش رہتے تھے۔ مدثر چچا کی گاؤں میں سبھی لوگ عزت کرتے تھے، لیکن وہ کم ہی کسی سے بات کیا کرتے تھے۔ جو بھی ان کے گھر آتا خالی ہاتھ نہ جاتا، وہ سب کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ مجھے اس بات پر تھوڑا غصہ بھی آتا کہ جب یہ لوگ اتنے صاحب حیثیت ہیں تو پھر ایک جھونپڑی میں کیوں رہتے ہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر بھی ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا، عاطف، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ غیر مستحق لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ ان کے گھر میں جو بھی آتا ہے اچھا خاصا کھا کر جاتا ہے، اسی لیے تو یہاں لوگ آتے رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اتنے ہی غریب ہوتے تو ان لوگوں کو کیسے کھلاتے ہیں جن کی یہ مہمان نوازی کرتے ہیں؟ میری بات پر عاطف کچھ نہ بولے، کہنے لگے کہ کچھ معاملات ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں۔ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور زیادہ سوال جواب نہ کرے۔ میرے شوہر بھی پراسرار سی شخصیت ہی کے مالک تھے۔ وہ بھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بچوں سے پیار تو بہت کرتے تھے۔ میرا بھی انہوں نے ہمیشہ خیال رکھا، کبھی میرا دل نہ دکھایا، لیکن ان کی اکثر باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ خیر بتاتی چلوں کہ میرے شوہر کی وفات کے بعد میں بالکل اکیلی اور تنہا ہو گئی تھی۔ زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ ایسے میں مجھے اپنا ہوش نہیں رہا تو چچا مدثر کو کھانا دینا کہاں یاد رہتا۔ میں ان کی طرف سے بالکل غافل ہو گئی تھی۔ کافی دنوں سے ان کی طرف سے بھی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کتنے بے حس لوگ ہیں۔ میرے شوہر نے ان کی کتنی خدمت کی، لیکن مجال ہے جو یہ ایک بار بھی مجھ سے تعزیت کرنے آئے ہوں۔ بڑے ہی خود غرض لوگ تھے، میں نے دل میں سوچا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں واپس کام کاج کے لیے باہر جانے لگی تو مدثر چچا اور ان کی وہ لڑکی مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ میں نے سوچا شاید کہیں چلے گئے ہوں گے۔ خیر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شاکر نامی شخص میرے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میں راستے سے آ رہی تھی، اس نے میرا راستہ روک لیا، کہنے لگا مجھے صرف یہ کہہ دو کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں۔ میں نے کہا میں ایسی بات مر کر بھی نہ کہوں گی، اپنے شوہر کی امانت ہوں اور رہوں گی، تم میرے راستے سے ہٹو تو بہتر ہے۔ اس پر وہ اور زیادہ شیر ہو گیا، اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس بات پر مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ وہ مجھے برباد کر دے گا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اس کی دھمکیوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا، مجھے لگا یوں ہی ڈرا رہا ہے، لیکن اس وقت میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی جب رات کے 10 بجے مجھے اپنے گھر کے باہر والے حصے میں کسی انجانی سی کھٹ پٹ کا احساس ہوا۔ یہ رات کا وقت تھا، میرے خاندان کے کچھ بڑے دوسرے گاؤں میں کسی دعوت پر مدعو تھے۔ آج تو میں گھر میں بالکل اکیلی تھی، سوائے اللہ کے میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ بیرونی دروازہ مسلسل بجتا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ بچے تینوں خوفزدہ نظروں سے سہمے ہوئے کونے میں بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کا زمین و آسمان تو میں ہی تھی، جبکہ میرا دل خود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے جا کر بیرونی دروازے کی کنڈی چیک کرنا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ قریب تھا کہ دروازہ ٹوٹ جاتا۔ تب میں نے اندر والے دروازے کو اچھی طرح سے کنڈی لگا کر کچھ کرسیاں اور بھاری چیزیں اس کے آگے رکھ دیں، تاکہ اگر باہر والا دروازہ ٹوٹ جائے تو یہ لوگ اندر کمرے تک نہ آ سکیں۔ ہمارے پاس 2 ہی کمرے تھے،
बैरूनी कमरे के अंदर एक और कमरा खुलता था। मैंने दोनों दरवाज़ों के आगे भारी चीज़ें रखीं और बच्चों को लेकर सबसे अंदर वाले कमरे में चली गई। मेरा दिल लेकिन फिर भी कांप रहा था। मैं जानती थी अगर बाहर वाला मजबूत दरवाज़ा टूट गया तो इन लोगों के लिए अंदर वाले दरवाजे तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाहर का दरवाज़ा बजते बजते बिलाखिर धड़ाम से खुल गया। मेरा तो दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। मैंने सुना तो ये उसी मनहूस की आवाज़ थी। वो अकेला नहीं आया था, अपने 4-5 गुंडे दोस्तों के साथ आया था। इसके ये दोस्त न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि इनके पास ताले खोलने, चोरियां करने और लोगों के दरवाजे उखाड़ने की ख़ास महारतें भी मौजूद थीं। इन लोगों का चोरी डाके डालने का काफ़ी अच्छा खासा तजर्बा था। भला मुझ कमज़ोर सी औरत के घर का दरवाज़ा तोड़ने में उन्हें क्या दिक्कत पेश आती। मेरे कमरे का दरवाज़ा बजना शुरू हुआ तो इन लोगों के कहकहे मेरे कानों में पड़ने लगे। मैं अल्लाह से मदद तलब करने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। आने वाले लम्हात का सोचकर मेरा दिल हौल रहा था। और फिर वो दरवाज़ा भी टूट गया। ये लोग दनदनाते हुए अंदर वाले कमरे की तरफ आए तो मेरी तो मानो रूह फना हो गई। मैंने बच्चों को कमरे के इकलौते वॉशरूम में बंद किया और ख़ुद बाहर ढाल बनकर खड़ी हो गई। मगर मैं जानती थी उनका पहला निशाना तो मैं खुद थी। मैं खुद को ना बचा पाई तो बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चे आंखों में खौफ लिए वॉशरूम में रो रहे थे। मैं बाहर खड़ी सोच रही थी कि अब क्या करूं। तभी आखिरी बंद भी टूट गया। चारों के चारों गुंडे कमरे में दाखिल हो गए। इनकी आंखों में जैसे शोले भड़क रहे थे, जैसे मेरी इनके साथ कोई ख़ानदानी दुश्मनी हो। ये इंसानी रूप में कोई देव लगते थे। मुझे डरा सहमा देखकर ये लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और फिर एक एक करके मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने आंखें बंद कर लीं, ज़ोर से अपने रब को पुकारा। तब अचानक मुझे लगा कि कमरे में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। मैंने आंखें खोली तो कमरे की चीज़ें हवा से उड़ रही थीं। ये तेज़ आंधी थी जो अचानक ही चलना शुरू हो गई। खिड़कियां दरवाजे बज रहे थे और एक अजीब हौलनाक सा शोर था जो इन चारों को अपने हिसार में लपेटे हुए था। ऐन उसी लम्हे आसमान से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी और कमरे की बत्ती बुझ गई। मुझे कुछ सहारा सा हुआ कि शायद कमरे में मुझे ढूंढने में इन लोगों को दिक्कत होगी। मैं सहम कर मुखालिफ कोने में बैठ गई। मैं एक कुर्सी के पीछे छुपी बैठी थी। तभी एक ज़ोरदार कड़क के साथ बिजली चमकी तो मैंने देखा कमरे में सिर्फ वही 4 लोग नहीं खड़े थे बल्कि किसी की 2 चमकती हुई आंखें भी थीं। ये देखकर मुझे और ज़्यादा डर लगा, लेकिन अगले सेकंड में बिजली चमकने से मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि चचा सरमद और उनकी बेटी हैं। मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। चचा सरमद आप? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, चचा सरमद की बेटी ने उन 2 आदमियों को गर्दन से पकड़ा और फर्श पर घसीटना शुरू कर दिया। ये लम्हा मेरे लिए सख्त हैरतनाक था। या अल्लाह, ये छोटी सी बच्ची 2 हट्टे कट्टे आदमियों को कैसे घसीट रही है? मैंने दिल में सोचा। उस लड़की के हाथों में इतनी ताकत थी कि वो उन्हें खिलौनों की तरह पूरे कमरे में घसीट रही थी। मैंने देखा बाकी दोनों आदमी जिस्म से रेंगते हुए बड़ी मुश्किल से दूसरे कमरे की तरफ जा रहे थे। चचा सरमद ने ये देखा तो उन्हें भी टांग से पकड़ लिया। ये लोग चिल्ला कर रह गए। न जाने चचा सरमद की गिरफ्त में ऐसा क्या था कि इन लोगों की फलक शगाफ चीखें बुलंद होने लगीं। ये मंजर बड़ा दिल दहलाने वाला था। मैं तो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मेरी गायबाना मदद की। शायद कुदरत ने मेरे शौहर की नेकियों का सिला मुझे दिया है। मैंने सोचा। अब कमरे में बाकायदा एक झगड़े की सूरत हाल बन चुकी थी। चचा सरमद और वो लड़की उठा उठाकर इन लोगों को ज़मीन पर पटक रहे थे और साथ ही साथ कुछ बोल भी रहे थे। मुझे सबकी समझ नहीं आई। मिलाकर आधे घंटे के बाद ये मुहाज ख़त्म हुआ। बारिश भी तब तक थम चुकी थी। कमरे की बिजली ऑन हुई तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो 4 आदमी फर्श पर चित पड़े थे। इनके हाथों और नाक से खून बह रहा था, जबकि चचा सरमद और उनकी पोती पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटी कैसी हो? माफ़ करना, हम तुम्हारे शौहर की वफ़ात पर आ नहीं सके। दरअसल हमारे कुछ ज़रूरी काम थे।
چچا سرمد نے مجھے آگے بڑھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو میں حیرت سے اس بچی کو دیکھنے لگی۔ بچی کی آنکھوں کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ سبز آنکھوں والی یہ پراسرار سی بچی مجھے کسی اور ہی دنیا کی لگ رہی تھی۔ چچا سرمد، آپ کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ نہ بیٹی نہ، ایسا مت کہو۔ تمہارے شوہر نے ہمارے لیے جو کیا وہ آج کل کے زمانے کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، چچا نے کہا اور پھر باہر کی طرف جانے لگے۔ چچا، یہ لوگ؟ میرے اشارہ دلانے پر وہ سمجھ گئے کہ میں ان آدمیوں کے لٹے پٹے وجود یہاں دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوں۔ بیٹی تم باہر جاؤ، اپنے بچوں کو بھی باہر لے جاؤ، انہیں ٹھکانے لگانا ہمارا کام ہے، چچا نے کہا، اور میں انہیں ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے باہر والے کمرے میں آ گئی۔ بچے بھی ڈرے سہمے تھے۔ میں نے انہیں سینے سے لگا کر پیار کیا، کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں، ہم چچا سرمد کے ساتھ مل کر کیک وغیرہ کھائیں گے۔ میں بچوں کو لے کر کچن میں آ گئی۔ وہ تینوں مجھ سے چپک کر کھڑے تھے، بہت ڈر گئے تھے شاید۔ میں نے تقریباً 10 منٹ میں چائے بنا لی۔ اندر والے کمروں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں نے کرسی اور میز وغیرہ باہر ہی بچھائے اور چچا سرمد کو آواز دینے لگی، چچا سرمد آئیے چائے پی لیجئے۔ میں نے باہر سے آواز لگائی لیکن اندر مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اندر کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سامان پہلے کی طرح سیٹ ہوا پڑا تھا، جبکہ چچا سرمد اور ان کی پوتی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں حیران ہونے لگی کہ آخر یہ لوگ گئے کس راستے سے، کیونکہ باہر والے دروازے پر تو میں کھڑی تھی، کیونکہ بیرونی دروازے کے پاس ہی کچن واقع تھا۔ چچا سرمد، میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے سوچا شاید مجھ سے آنکھ بچا کر نکل گئے ہوں، لیکن ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر اگلا دن بھی میں نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملے۔ اس دن کے بعد سے گاؤں میں میری ہیبت طاری ہو گئی۔ شکیل کی زبانی پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ میرے گھر میں سفید بالوں والے بھوت ہیں جو کسی کو بھی گھر نہیں آنے دیتے۔ گاؤں میں تو ان باتوں پر ویسے بھی بڑا یقین کیا جاتا ہے۔ بس وہ دن اور آج کا دن کسی نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن چچا سرمد کہاں گئے اور ان کی بیٹی؟ کیا وہ ایک غیر معمولی انسان تھی یا کوئی اور مخلوق؟ یہ سوال مجھے آج تک تنگ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔